آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ عرصے سے جو نہ صرف ایک طرف پاکستان میں موجود جو یوٹیوبر صحافی ہیں وہ بعض زہر اگلتے رہتے ہیں، اور حالات کی وجہ سے کچھ اپنے ذاتی مفادات اور مسائل کی وجہ سے جو کچھ اینکرز، یوٹیوبر اور کچھ جو سیاسی مخالفین ہیں جو آج ملک سے باہر بیٹھ کر برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بیٹھ کر کچھ اپنے سو کالڈ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، اور اس میں ایم کیو ایم کے بارے میں، الطاف بھائی کے بارے میں وہی جو ایک پرانا طریقہ ہے کہ بات کسی بھی مسئلے کی ہو، کسی بھی ایشو کو ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ایم کیو ایم کو، الطاف بھائی کو، مہاجروں کو وہ اپنی تنقید کا، اپنی نفرت اور تعصب کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ آج پھر ہوا، اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک پریشر گروپ، ایک ایسا گروپ جو کچھ عرصے، کچھ سال پہلے ہی جو ہے وہ وجود میں لایا گیا، تحریک لبیک پاکستان کے نام سے، تو اس کے خلاف آج کل حکومت جو ہے کچھ ایکشن کر رہی ہے۔ ہم اس کی تفصیل میں، اس کے اسباب اور اس کی وجوہات میں، اس کے پس منظر میں نہیں جاتے، لوگ سمجھتے ہیں سب۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ ایک وزارت پر بھی رہے، بڑے سرگرم ان کے رہنما ہے، اور آج بھی ملک سے باہر رہ کر وہ پی ٹی آئی کی رہنما کی حیثیت سے سرگرم بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سیاسی تجزیہ نگار بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں۔ نام ہے ان کا شہباز گل صاحب۔ آج اپنے ویڈیو لاگ میں جو اپنا وہ تجزیہ روزانہ پیش کرتے ہیں، انہوں نے ذکر کر رہے تھے وہ ٹی ایل پی کا، لیکن اس کے بارے میں ذکر کرتے کرتے انہوں نے پھر ایک مرتبہ ایم کیو ایم پر اور قائد تحریک جناب الطاف حسین پر اپنے کچھ تیر و نشتر چلائے ہیں، تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو ایک روایتی ہے، اور انہوں نے نئی نسل کو گمراہ کرنے کی بڑی بھونڈی کوشش کی، اور ایم کیو ایم جو پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، کروڑوں عوام کی نمائندہ ہے، ان کے لیے لڑ رہی ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین اس ایم کیو ایم کے بانی ہیں، اور آج بھی اگرچہ وہ گزشتہ 33 برسوں سے جلا وطن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وہ ایک وزارت پر بھی رہے، بڑے سرگرم ان کے رہنما ہے، اور آج بھی ملک سے باہر رہ کر وہ پی ٹی آئی کی رہنما کی حیثیت سے سرگرم بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا سیاسی تجزیہ نگار بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں۔ نام ہے ان کا شہباز گل صاحب۔ آج اپنے ویڈیو لاگ میں جو اپنا وہ تجزیہ روزانہ پیش کرتے ہیں، انہوں نے ذکر کر رہے تھے وہ ٹی ایل پی کا، لیکن اس کے بارے میں ذکر کرتے کرتے انہوں نے پھر ایک مرتبہ ایم کیو ایم پر اور قائد تحریک جناب الطاف حسین پر اپنے کچھ تیر و نشتر چلائے ہیں، تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو ایک روایتی ہے، اور انہوں نے نئی نسل کو گمراہ کرنے کی بڑی بھونڈی کوشش کی، اور ایم کیو ایم جو پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، کروڑوں عوام کی نمائندہ ہے، ان کے لیے لڑ رہی ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین اس ایم کیو ایم کے بانی ہیں، اور آج بھی اگرچہ وہ گزشتہ 33 برسوں سے جلا وطن ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کچھ فرمایا ہے اپنے ویڈیو لاگ میں اپنے انجینئر ساتھی سے درخواست کروں گا کہ ذرا پہلے وہ ان کی ویڈیو کا وہ کلپ ناظرین کو دکھا دیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ جی پلیز دکھائیے گا۔ الیکٹیبلز کی سیاست وہ ایک اور بات ہے۔ ادر دین دیٹ، جو پارلیمنٹ کے باہر یہ جماعتیں بناتے ہیں وہ عمومی طور پر متشدد ہوتی ہیں، اس میں تشدد کا ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے، ان سے پہلے تشدد کرواتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے دوست بہت غصہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ میں ہمیشہ آپ کے اوپر صرف تلوار ہی نہیں رکھتا، مجھے پتا ہے آپ کی کمیونٹی کو بھی وہاں بہت تنگ کیا گیا تھا، تبھی الطاف حسین صاحب کی جگہ بنی تھی۔ ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی تھیں، ظلم نہیں ہوئے تھے تو ری ایکشن میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ آپ نہیں مانتے کہ تب بھی ایجنسیز نے پہلے تشدد کے راستے کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں،
اور جب آپ سے کافی سارا تشدد کروا لیا تو پھر آپ کو متشدد قرار دے کر پھر بند گلی میں لے جا کر پھر جو کچھ ہوا وہ سب کو پتا، اور وہ بھی افسوسناک تھا، بالکل اسی طرح سے جیسے تحریک لبیک کے ساتھ جو ہوا اور اس پر میں آواز اٹھا رہا ہوں کہ افسوسناک ہے، ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی افسوسناک تھا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کیا تھا وہ بھی افسوسناک تھا، وہ بھی کسی صورت بھی انسانی طریقہ نہیں تھا جو الطاف حسین صاحب نے کیا تھا، دوسرے لوگوں نے کیا تھا۔ متشدد جو راستہ ہے اس پر چلنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایجنسیز آپ سے یہ کروا رہی ہیں تو کل کو انہوں نے اسی تشدد کو آپ کے خلاف بھی استعمال کرنا ہے جب ان کا دل کیا۔ تو تحریک لبیک آپ کو سبھی بتا رہے ہیں، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بات وہ ٹی ایل پی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایم کیو ایم کو ٹی ایل پی سے ملایا، اور ایم کیو ایم کے بارے میں قائد جناب الطاف حسین کے بارے میں انہوں نے تاریخ تو انہوں نے بیان ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایم کیو ایم پر، الطاف بھائی پر نہایت ڈھونڈے اور بہت گھناؤنے قسم کے الزام لگائے، اپنے تعصب کا زہر انہوں نے اگلا ہے اپنے اس تبصرے، اس تجزیے میں۔ ہمارا تو سوال یہ ہے شہباز گل صاحب سے کہ یہ جو آج ایم کیو ایم کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں، جیسے آج بھی انہوں نے کی، تو ان کو ایم کیو ایم کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں یہ ایم کیو ایم کے بارے میں؟ ایم کیو ایم کیسے بنی، کیوں بنی، کیا کچھ ہوا، کیا ان کو معلوم ہے؟ ان کو تو شاید یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ایم کیو ایم نے جنم کیسے لیا، کس نے ایم کیو ایم کو جنم دیا۔ ایم کیو ایم جو ایک عوامی تحریک ہے، اس کو تو ایک طلبہ تنظیم نے، اے پی ایم ایس او، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے بدن سے ایک بڑی عوامی تحریک نے جنم لیا۔ وہ اے پی ایم ایس او جو 11 جون 1978 کو قائم ہوتی ہے کراچی یونیورسٹی میں، ایک طلبہ تنظیم جسے بانی قائد جناب الطاف حسین اپنے دیگر ہم اثر جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ 2-3 سال تک ان کے ساتھ غور و فکر کر کے کہ کیا ہو رہا ہے مہاجروں کے ساتھ، کیوں ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، الطاف بھائی اے پی ایم ایس او بناتے ہیں۔ کیا ان کو معلوم ہے اے پی ایم ایس او کیا ہے، کس نے بنائی اے پی ایم ایس او اور کیوں بنی، کیا مسائل تھے مہاجروں کے، اور پھر اے پی ایم ایس او بننے کے بعد کیا ہوا الطاف بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ؟ کیا ان کو معلوم ہے کہ اے پی ایم ایس او 11 جون 1978 کو بنتی ہے اور 14 اگست 1979 کو بنگلہ دیش میں محصور جو پاکستانی ہیں ان کی وطن واپسی کے لیے الطاف بھائی ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں قائد اعظم مزار کے باہر، اور انہیں گرفتار کرتی ہے فوج، ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ضیاء الحق کی سمری ملٹری کورٹ سے ان کو 9 مہینے قید کی اور کروڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ الطاف بھائی اپنی سزا کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر کس طرح سے جو فوج کی بی ٹیم تھی جماعت اسلامی، اس کی جو اسلامی جمعیت طلبہ، اس کے مسلح جو دہشت گرد گروہ تھا تھنڈر اسکواڈ جسے کہتے تھے، اس نے کس طرح سے الطاف بھائی اور اے پی ایم ایس او کے لوگوں پر حملے کر کے ان کو دہشت گردی کا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ 3 فروری 1981 کو کس طرح سے ان پر کراچی یونیورسٹی کے اور دیگر تعلیمی اداروں کے دروازے بند کیے اے پی ایم ایس او پر، الطاف بھائی پر، ان کے ساتھیوں پر۔ کیا شہباز گل کو یہ معلوم ہے، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاتے ہیں، پروفیسر کہلاتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ تاریخ؟ شہباز گل صاحب یہ خود 1976 میں تو موصوف کی ولادت ہوئی ہے۔ اب یہ ان کو خود سوچنا چاہیے، ابھی جو ہم نے دکھایا 9 مئی کے روز کے واقعہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تشدد، اور کس طرح سے کہاں کہاں کیا گیا، یا آپ نے خود ابھی دیکھا ہے کہ کہاں کہاں جا کر باقاعدہ حملے ہوتے ہیں اور کس طرح سے پرتشدد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ لیکن اس کے بجائے شہباز گل جو ہے وہ بہتان لگا رہے ہیں ایم کیو ایم پر، بانی قائد جناب الطاف حسین پر۔ ایم کیو ایم نے کون سی دہشت گردی کی ہے؟ کون سا الطاف بھائی نے جو ہے وہ دہشت گردی کی ہے؟ کہاں الطاف بھائی نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ کرو؟ معاملہ یہ ہے کہ جو آج شہباز گل صاحب کروڑوں عوام کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم پر اور کروڑوں مہاجروں اور تمام مظلوموں کے جو لیڈر ہیں قائد جناب الطاف حسین، ان پر یہ جو بےہودہ الزامات لگا رہے ہیں تشدد کے، تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو موصوف آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو الطاف بھائی پر، ایم کیو ایم پر یہ بہتان لگا کر دراصل فوج کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیے ہم آج بھی جو ہے وہ کس طرح سے الطاف حسین پر اور ایم کیو ایم پر جو ہے وہ ان کے بارے میں ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ان کا وہی پروپیگنڈا جو ہمیشہ سے ایم کیو ایم کے خلاف کیا جاتا رہا ہے۔